Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. تو قرآن نے جا بجا بہت ساری جگہ پر کثرت سے کہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کا سہارا بہت ضروری ہے اور اعمال صالحہ دشوار ہے، نیک اعمال دشوار ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ شریعت پر چلنا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہے جو اپنی تبلیغ میں اپنے ایوانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے ممبران کے ساتھ لگا ہوا ہے، پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے، پوری اسباب کے ساتھ لگا ہوا ہے، دلچسپی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو اس کی تبلیغ میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز آڑ نہیں ہے، وہ ایک دھن کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے۔ کس طرح لوگوں کو ایمان سے روکو، کس طرح لوگوں کو اسلام سے روکو، کس طرح لوگوں کو اللہ سے دور کرو، کس طرح لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے سے دور کرو، یہ اس کی پوری کاوش ہے، یہ اس کی پوری سعی ہے، یہ اس کی پوری محنت ہے، اور وہ اپنی محنت میں کامیاب ہے اور ایک دھن کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ دھن، وہ طریقہ حق کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ انداز جو شیطان والا ہے باطل کو پہنچانے کے لیے گھر گھر فرد فرد، وہ انداز ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم کو تو قرآن پھیلانا ہے، دین مبین کی اشاعت کرنا ہے، کلمے کی اشاعت کرنا ہے، حق کی اشاعت کرنا ہے، لیکن وہ چیزیں میرے بھائیوں ہمارے پاس بھی نہیں ہے، وہ لگن ہمارے پاس نہیں ہے، وہ دھن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ نفس ہمارے ساتھ میں ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا بھائی دشمن ہے، بہن دشمن ہے، بہنائی دشمن ہے، پڑوسی دشمن ہے، دوست دشمن ہے، کبھی بھی نہیں کہا۔ جن لوگوں کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں، بھائی سے وفاداری واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے ہر حال میں۔ اپنے ماں باپ سے وفاداری بہت ضروری ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفاداری بے انتہا ضروری ہے، یہ صلہ رحمی ہے، اس میں کمی پر اللہ کی طرف سے سوال ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا، مگر ہم انہی کو دشمن سمجھ رہے ہیں، شیطان کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ شیطان بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن ہمارے پاس ہمارا نفس ہے۔ ہمارے پاس جو موجود ہے نفس، وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ قرآن نے خود کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ ہر ایک کا نفس اس کو کثرت سے برائی کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا دشمن ہے، لیکن غور تو کرو، شیطان جب شریر ہے تو شیطان کو بہکایا کس نے؟ شیطان کو بھی تو اس کے نفس نے بہکایا، شیطان پر بھی تو اس کے نفس کا بس چلا،
شیطان بھی اس کے نفس کے قابو میں آیا، اس لیے کہا نفس کو بنانے کی محنت کرو۔ اسی کا دوسرا نام ہے ایمان بنانے کی محنت، اسی کا دوسرا نام ہے دین کو 100% اپنے اندر لانے کی محنت۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو، بہت ضروری ہے۔ ہم نے نفس کو آج تک کے دشمن نہیں کہا، اور ہم نے نفس کو آج تک دشمن سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم نفس کو دشمن سمجھتے تو منمانی ہمارے گھروں میں ہم نہیں کرتے۔ ہر چیز کے گھر میں کرنے سے پہلے ہم غور کرتے اللہ کا آرڈر کیا ہے، ہم غور کرتے نبی کا اس میں طریقہ کیا ہے۔ گھر بنانا ہے غور کرو، کاروبار کرنا ہے غور کرو، منگنی کرنا ہے غور کرو، شادی کرنا ہے غور کرو، ولیمہ کرنا ہے غور کرو۔ ہم نے ان معاملے میں اگر استاد مانا ہے تو ہمارے نفس کو استاد مانا ہے، یا ہماری مستورات کو استاد مانا ہے، یا ہم نے اس میں ہم نے استاد اور معلم اگر کسی کو مانا ہے تو ہم نے ہمارے پرکھوں کو اور بڑوں کو مانا ہے۔ حالانکہ اللہ کی فرمانبرداری کے لیے دوسروں کی نافرمانی جائز ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے لیے دوسروں کی فرمانبرداری کرنا یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دماغوں میں یہ بٹھانا چاہیے، جب تک ہم نفس شیطان کے وسوسوں سے محفوظ نہیں رہیں گے اور نفس امارہ کی شرارت سے محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہ آج کل جو چل رہا ہے گندا ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے۔ موسم کا اثر، ہر موسم سے آدمی متاثر ضرور ہوتا ہے، ہر موسم سے آدمی ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں مسجدوں کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں سجدوں کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں تعلیم کے مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں نصیحتوں کے مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، ہم کو ہمارا اچھا ساتھی اختیار کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں میں رہنا پڑے گا جس سے ہمارا ایمان صحیح سالم رہے، اور جس سے ہمارے اسلام میں ترقی ہو، جس سے ہمارے دین میں ترقی ہو۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، اگر مرنا نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزوں پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ جب مرنا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو یہ سب چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چند چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس سے دین پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، جن کی ولایت مسلم ہے، جن کی تحقیق مسلم ہے، اور جن کی دینداری علماء کے درمیان مسلم ہے، اور بڑے بڑے علماء اکابرین شیخ الحدیث مفتیان کرام ان کی بات کو کیچ کرتے ہیں۔ حضرت نے یہ کہا کہ بچپن سے اپنے بچوں کو سچ سکھاؤ، ہمارا بچہ اور ہم سچ کے عادی بن جائے، بہت سی چیزوں پر عمل ہو جاتا ہے، سچ کے عادی بن جائے۔ یہ سچائی تمہیں اللہ کے حکم پر ڈالیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈالے گی۔ اس راستے سے سارا دن ہمارے اندر آئے گا۔ سچ بولنا ہے، گھر میں بھی سچ بولنا ہے، مارکیٹ میں بھی سچ بولنا ہے، مصیبت میں بھی سچ بولنا ہے، اور اسی طریقے سے راحت میں بھی سچ بولنا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ سے ہلاکت قریب آتی ہے۔
عارضی طور پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جھوٹ کا سہارا دینے سے ہم ہمارے جرم سے بچ گئے، ہم ہماری سزا سے بچ گئے۔ کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کا علم سب کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کا علم سب تک پہنچتا ہے، اس لیے کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے والدہ نے سچ کا سہارا لیا، کہا بیٹا تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، یہ کچھ پیسے ایک زنبیل میں رکھ رہی ہوں اور اس کو تمہارے بغل میں سی رہی ہوں، تم اکیلے ہو، تنہا ہے، اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ یتیم تھے وہ اور بہت دور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، بس بہت چھوٹی عمر تھی، 18 سے بھی چھوٹے تھے حضرت، کسی نے 14 کہا، کسی نے 16 کہا۔ اب یہ 14 سال 16 سال کے بچے، یہ بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، شعور ابھی ان کا جاگتا نہیں ہے۔ گئے، قصہ مختصر، بہت بڑے ہونہار ڈاکوؤں نے ان کو روکا، ان کی تلاشی لی، انہوں نے کہا کہ ہمارے امی جان نے میرے بغل میں ایک تھیلی میں پیسے رکھے اور سی دیے۔ ڈاکو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہم تو ڈاکو ہیں، جان لیوا لوگ ہیں، مال لینے والے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ جس کے چہرے پر ابھی داڑھی بھی نہیں ہوگی، اتنا بڑا سچ کا سہارا لے رہا ہے۔ ہاں، الحق مر ولو کان در، سچ کڑوا ہے لیکن اس کا اثر موتی جیسا ہے، سچ سب کو کڑوا ہی لگتا، نفس کے غلاموں کو سچ کڑوا ہی لگے گا، لیکن موتی ہوتا ہے، موتی۔ پیسے تو ان لوگوں نے لے لیا، لیکن شعور، عقل، فہم اللہ سب کو دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے سوچنا شروع کیا، یہ 14 سال کا بچہ سچ بول دیا، گھبرا رہا بھی نہیں، نہ ہماری کثرت سے ڈر رہا، نہ ہماری تلوار سے ڈر رہا، نہ ہمارے ڈنڈوں سے ڈر رہا، کبھی بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ڈاکو نے آ کر پوچھا کیا بات ہے، تم کو ہمارے کثرت سے، ہماری طاقت سے ڈر نہیں لگ رہا، تلواروں سے، ڈنڈوں سے ڈر نہیں لگ رہا، ہم تو تمہارے پاس کا پیسہ لے کے تم کو مار ڈالنے والے ہیں۔ بچے نے کہا کہ میرے امی کی نصیحت ہے۔ میرے امی نے کہا بیٹا چاہے جیسا بھی وقت تمہارے اوپر آ جائے، سچ بولنا، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولنا۔ میں تو امید ہے مجھے کہ میری ماں کی بات اور میری ماں کی ممتا بڑی مشہور ہے، اور میری کامیابی اسی میں ہے، میری کامیابی اسی میں ہے۔ بہرحال ڈاکو نے سوچا یہ 14 سال کا بچہ اپنے ماں کا اتنا فرما بردار کہ نہ تلوار سے ڈر رہا، نہ ڈنڈوں سے ڈر رہا، نہ ہماری کثرت سے ڈر رہا، جبکہ ہم جنگل میں ہیں، اسے تو ایک ہاتھ رکھ دے تو یہ مر جائے۔ سب نے اپنے اوپر غور کیا اور کہا کہ ہم تو تمہارے سے بڑے ہیں، تمہارے جیسے کئیوں بچے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے بچوں نے اتنا برملا اور اتنی پختگی کے بعد کے سہارا لے کر کبھی سچ نہیں کہا ہے، تم نے ماں کے خوف سے سچ کہا ہے، اور ہم تو اللہ کا بھی ڈر نہیں رکھتے۔
بڑے سردار نے توبہ کی اور کہا کہ یہ سارے اوزار ہم توڑ دیتے ہیں اور ڈکیٹی اور چوری چھوڑ دیتے ہیں، اور تم نے ہم کو ایک بڑا سبق دیا ہے۔ میرے بزرگوں، کیا بڑی بات تھی! دیکھو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے اتنا ہی کہا تھا، ہر حال میں سچ بولنا، اور سچ نے کتنی بڑی نجات دی، پیسے بھی مل گئے، جان بھی محفوظ رہی، اور وہ ڈاکو جنہوں نے ہزاروں کا قتل کیا تھا، ہزاروں کے دلوں کو دکھایا تھا، ہزاروں کے گھروں کو ہلاک اور ستیہ ناش کر دیا تھا، ایسے ڈاکو تائب ہو گئے، اور سارے کے سارے تائب ہو گئے، ان کے ذریعے سے ان کے گھرانے بھی تائب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کو اسلام بھی یہی میسج دیتا ہے کہ ہم سچ کی عادت ڈالیں۔ سچ میں بھلائی ہے، سچ میں عمر ہے، سچ میں رحمت ہے، سچ میں برکت ہے، ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جسے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نماز کا خشوع، نماز کا خشوع بہت ضروری ہے۔ ہماری تو نماز بٹن والی ہو گئی کیا اسپرنگ والی ہو گئی؟ دنیا کے کام میں اطمینان اور نماز میں بے اطمینانی۔ دکان میں سب کو بول کر آتے، اب بھی آتا، گھر میں بھی بول دیتے اب بھی آ رہا نہ ہو، حالانکہ دکان پر جاتے وقت نہیں بولتے ہم لوگ، کھیت میں جاتے وقت نہیں بولتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ مذاکرہ ہے، کہیں پانی مر رہا نہیں ہے، مر رہا، کچھ لیکیج ہے یا نہیں ہے ہمارے زندگی میں، کئی غلطی ہے یا نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ دنیا کے نقصان پر جس طرح تبادلے خیال کیا جاتا ہے، کیا ہم نے دینی نقصان پر تبادلے خیال کیا؟ نہیں۔ نماز کا خشوع بہت ضروری ہے، ورنہ ہزارے سجدوں میں سر مارو تو کیا فائدہ؟ گیا مارا شیطان، ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر 1000 برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا؟ سجدے تو شیطان نے بھی بہت کیے تھے، زمین کا کوئی حصہ اس کا سجدے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس سے سجدے اس کو بچا نہیں سکے۔ ہمارے سجدوں میں جان پیدا کرنا ہے، ہمارے نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس پر مسلسل حملہ کر رہے ہیں، اور حملہ کامیاب ہو گیا، حملہ کامیاب ہو گیا بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے۔ مسجدوں کی نگرانی ہمارا فریضہ ہے، مسجدوں کی صفائی ہمارا فریضہ ہے، مسجدوں کا ادب ہمارا فریضہ ہے۔ ہم سب مل کر مسجد کو ہمارے گھروں سے اچھا رکھیں، اور بیت المقدس کا تو مقام بہت بڑا ہے، اس کو فتح کر لیا۔ لیکن معلوم یہ ہوا عیسائیوں نے اور صلیبیوں نے بڑی طاقت جمع کی ہے، اکٹھا کی ہے، ہتھیاروں کی، فوجیوں کی، افرادوں کی، کھانوں کی اور پانی کا انتظام کر کے پھر سے وہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انسان ہے، تھوڑا گھبرا جاتا ہے، اکیلا آدمی 10 سے کیسا مقابلہ کرے گا؟ بشر ہے۔ بہرحال بہت کچھ سوچا تو سمجھا کہ اناج بھی بڑھا نہیں سکتے، پانی بھی بڑھا نہیں سکتے، ہتھیار بھی بڑھا نہیں سکتے، فوجی بھی بڑھا نہیں سکتے، میں مجبور ہوں، میرا اللہ مجبور نہیں ہے۔ تہجد میں اٹھے اور دل لگا کے 2 رکعت نماز پڑھی، خوب دعا کی، اے اللہ بحری بیڑا آ رہا ہے اور تیرے گھر پر میں نے قابو پا لیا ہے، مگر وہ بڑی تعداد میں ہیں اور وہ آ کر تباہ کرنا چاہتے ہیں، تیرا گھر ہم سے لینا چاہتے ہیں، ہم تیرا گھر لیے ہیں سجدوں کے لیے، دوسری اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہرحال
تہجد پڑھی، فجر پڑھی، اس کے بعد باہر نکلے، ایک خوبصورت نورانی چہرے والے دکھے، تو سوچا کہ چلو جا کر میں ان کو درخواست کر لوں، دعا کر دو تاکہ بیت المقدس فتح ہو جائے اور وہ بہڑی بیڑے کا کچھ نہ کچھ تو بھی ہو جائے۔ جا کر سلام کیا، گزارش کی، تو اس نے کہا جاؤ تمہاری تہجد کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور وہ بحری بیڑا سمندر میں غرقاب ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ اب تم تک کے پہنچنے والا نہیں ہے، بیت المقدس تمہارا ہے، تمہارے ہی پاس رہنے والا ہے۔ یہ 2 رکعت کی طاقت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری دکان کی طاقت چلے گی، ہماری کھیت کی طاقت چلے گی، ہماری دماغ کی طاقت چلے گی، ہمارے خاندان کی طاقت چلے گی، ہمارے دوستوں کی طاقت چلیں گی؟ خدا کی قسم یہ کچھ چلنے والا نہیں۔ چلنے والا ہے تو نماز کی طاقت۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ نماز کا ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا سہارا لیں۔ حضرت پیر صاحب کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی سچ بولنا، اور دوسری نصیحت یہ تھی نماز کا خشوع۔ نفلے، سنتیں، فرائض نماز سیکھے اور پڑھے، اطمینان سے پڑھے۔ نماز کی بعد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، نماز کو بنائے۔ اور تیسرا یہ ہے مخلوق کی خدمت۔ ہم بھی خدمت کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ عبادت سے جنت ملے گی، لیکن خدمت سے خدا ملے گا، خدمت سے خدا ملے گا۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور ارمانیں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ کتنی بڑی بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر گھر باطل کا اڈا بنا ہوا ہے، اور تقویٰ، طہارت، خشوع خضوع نظر نہیں آ رہا ہے۔ سرسری زندگی ہو رہی ہے۔ جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں جیسا تعلق بھی اللہ سے نہیں رکھتے، باپ جیسا تعلق بھی اللہ سے نہیں رکھتے۔ اللہ کو ہم نے کون سے درجے پر رکھ دیا ہے؟ حالانکہ اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے سانس لے رہے ہیں، سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، کوئی اور نہیں چلا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ ہمارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ بات آپ حضرات کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، بہت بڑی ہستی ہے، علم بھی بہت تھا، مال بھی بہت تھا حضرت کے پاس، اور اعلیٰ درجے کی خدمت حضرت کرتے تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا، سینکڑوں گھر ایسے ملے جہاں پر حضرت ماہانہ اناج پہنچایا کرتے تھے، سینکڑوں گھر ایسے ملے۔ ایک مرتبہ حضرت حج کو جا رہے تھے اور بڑے قافلے کے ساتھ، بڑے خرچے کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ان کو معلوم ہوا ایک محلہ ہے، وہاں پر کچھ بچیاں بڑی عمر کی ہے اور غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت نے سارے قافلے کو واپس کیا اور ان پیسوں کو غریب بچیوں کے شادی میں لگا دیا۔ مخلوق کی خدمت میں حضرت کا بڑا کردار ہے۔ ہم تو ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، مخلوق کی خدمت میں حضرت کا بڑا کردار ہے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ اپنے بیوی کے لیے ایک جگہ سے کپڑے خریدے، فٹ پاتھ پر جو دکان ہوتی ہے، حضرت نے دیکھا کہ وہاں بازو میں مونگیاں ہیں، چونٹیاں ہیں۔ حضرت نے اپنے آپ کو بچا کر چونٹیوں کو چھیڑا نہیں، ان پر پیر بھی نہیں رکھا۔ یہ بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے، بولنے والے نہ بولنے والے سب کی رعایت کی جائے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ نہ کیا جائے، مونگی اور مکوڑے کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہوں۔ حضرت کپڑے لیے اپنی بیوی کو بتا رہے لا کر، تو دیکھا کہ ایک مونگی چڑھ رہی تھی، ایک چونٹی کپڑے پر چڑھ رہی تھی۔ فوراً بیوی کو بتاتے بتاتے کھینچ لیا اور دکان میں آئے۔ حالانکہ بیوی کہہ رہی ہے مجھے پسند آ گیا،
آپ ایسا مت سمجھو کہ مجھے کپڑے پسند نہیں آئے. بیوی دوسرے خلجان میں مبتلا ہو گئی. ہو سکتا میں نے جلدی جواب نہیں دیا, میرے سرتاج ناراض ہو کے کپڑا واپس لے جا رہے. کہا کہ ٹھہرو, سنو میری بات, مجھے کپڑا پسند آ گیا, آپ ناراض نہیں ہونا. مگر انہوں نے جواب نہیں دیے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے لا کے دے دیے. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات وہ نہیں ہے تمہاری پسند ناپسند کی, اس میں جو ہے وہ چونٹی رینگ رہی تھی, اور وہ چونٹی اگر یہاں پر ہم مار دیتے یا ہمارے گھر میں چھوڑ دیتے, وہ تو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتی تھی, وہ اپنے قافلے سے دور ہو جاتی تھی, وہ اپنوں سے دور ہو جاتی تھی. پھر اپنوں سے انہیں کوئی جوڑ نہیں سکتا تھا. آدمی چاہتا ہے کہ اپنوں میں رہے, دل لگتا ہے, اس لیے بمبئی جانے والا بمبئی میں تھوڑی رہ جاتا, بمبئی اچھی دکھی تو یہاں آتا اس لیے کہ گھر دار ہے, محلہ ہے, محلے میں بستی میں دل لگتا ہے, چاہے چھوٹا سا دیہات کیوں نہ ہو. تو حضرت نے کہا وہ چونٹی کو میں اس کے قافلے میں چھوڑ آیا اور پھر تجھے میں نے کپڑا دے دیا. خدا کی قسم میرے بھائیوں, یہ احساس ہمارے دین نے ہم کو دیا ہے, ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے. اس طرح کا اگر احساس ہو ہمارے اندر زندہ, کیا مجال ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے. کتنے جوان ایسے ہیں ان کی مائیں ترس رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے سلام نہیں کرتا, میرے پاس 2 منٹ بیٹھ کے مجھے بات نہیں کرتا. ماں کی آہ لینے کے بعد کون سرسبز شاداب ہو سکتا ہے؟ باپ کی ناراضگی کے ساتھ کون دنیا میں سرسبز شاداب ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم غور کرو اور دین کے مطابق اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. مرو تو اس حال میں ہم مرے کہ ہم سے سب کے سب خوش ہو, اور حقوق العباد کے اعتبار سے کوئی قرضہ ہمارے کندھے پر نہ ہو, اور حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی کوئی قرضہ ہمارے کندھے پر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. کہنے والا بھی عمل کا بہت بہت محتاج ہے, سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.